प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहलाने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़ कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुज़र बसर किया करती थी, मरने के बाद वो क्यों अज़ाब का शिकार बनी। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी ही नेक लड़की थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और ख़ास कर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई और कढ़ाई जैसा काम करते हैं और अनजाने में ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में रुखसाना नाम की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था, कोई भाई नहीं था। रुखसाना की माँ ने रुखसाना को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया था और स्कूल की तालीम भी करवाई थी और सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया था, ताकि वो अपने गुज़र बसर के लिए कुछ पैसे कमा सके और घर का खर्चा ठीक से चल सके, यानी उन दोनों माँ बेटी की रोटी ठीक से चल सके। रुखसाना बहुत ही मेहनती लड़की थी, उसके कुछ उसूल थे। अभी भी इतनी देर से उसके पास दो औरतें बैठी थीं और बड़ी देर से अपने कपड़े सिलाने के लिए इसरार कर रही थीं, लेकिन रुखसाना ने दो टूक जवाब दे दिया कि वो अब इस वक्त उनके कपड़े सिलने से इनकार कर दिया। वो औरतें फिर रुखसाना के इसरार करने लगीं, कहने लगीं कि देखो रुखसाना, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, कहीं किसी और दर्जी को कपड़े देकर हम उन्हें ख़राब नहीं करवा सकते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम पैसों में बहुत अच्छी सिलाई कर देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। रुखसाना बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन तुम बनवाना चाहती हो इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन तरह के डिज़ाइन वाले कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आते हैं। शलवार का डिज़ाइन भी ऐसा बनेगा कि पूरी पिंडलियाँ दिखाई देंगी। तौबा तौबा, मैं इस तरह के कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। रुखसाना ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़ी की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बेहद ही पसंद है। तुम बहुत ही हिफाजत और सफाई से काम करती हो। ये सुनकर रुखसाना बोली, नहीं बाजी, मैं मना कर चुकी हूँ, मैं आपके कपड़े नहीं सिलूंगी। और ये कहकर वे किचन में खाना बनाने चली गई। रुखसाना की अम्मी ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसलिए वे इस तरह के कपड़े नहीं सिलती। ये सुनकर वे औरतें चली गईं। उन औरतों के जाने के बाद रुखसाना की अम्मी रुखसाना से कहने लगी, बेटी तुम क्यों घर आई रोज़ी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलना क्यों नहीं चाहती। रुखसाना बोली, अम्मी मैं ऐसे बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं देना चाहती। इतना कहकर रुखसाना वज़ू करने चली गई और उसकी अम्मी भी खामोश हो गईं। वे जब भी रुखसाना से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम किया करती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। इसी तरह से रुखसाना ने अपने दहेज का सभी सामान बना लिया। रुखसाना की माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। वह लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन रुखसाना की बहुत इज्जत करता था। रुखसाना की माँ ने रिश्ता तय करते वक्त ये कहा था, मेरा तो मेरी बेटी के सिवा कोई नहीं, इसलिए मैं अपने दामाद और बेटी के साथ ही रहूंगी।
وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح شادی کے بعد رخسانہ اپنی ماں کے گھر ہی آ کر رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا پھر بھی گھر کا گزارا مشکل تھا۔ رخسانہ کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور اللہ نے اسے اولاد کی خوشخبری دی۔ اس حال میں رخسانہ سے کپڑے سلنا مشکل ہوتے۔ ادھر اس شوہر سے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکالا گیا ہے۔ یہ سن کر رخسانہ رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ جبکہ رخسانہ کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا۔ جب رخسانہ سلائی کر رہی ہوتی تو وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، اسے سلائی مشین پر ہی چائے بنا کر دیتا۔ پر رخسانہ کی اپنے شوہر سے کام کی وجہ سے اکثر بحث ہو جاتی اور وہ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنے لگتی تھی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا تو اسے تانے مارنے لگتی کہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ یہ سن کر اس کا شوہر کھانا کھاتے کھاتے رک جاتا اور اٹھ کر چلا جاتا، حالانکہ وہ روز کام کی تلاش کرتا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اسے کام نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وقت گزرتا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ رخسانہ کا شوہر اور ماں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رخسانہ کا شوہر بچے کی پیدائش سے اتنا خوش تھا کہ گھر گھر پڑوس میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، ادھر اس کے شوہر کو ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ وہ ٹھیکیدار سخت مزاج کا تھا، مزدوروں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، اسے بس کام سے ہی پیار تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کر رہے تھے۔ ادھر رخسانہ کی بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے دوبارہ سلائی کرنی شروع کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچہ نکل سکے۔ جو عورتیں اس سے کپڑے سلواتی تو جو بچا ہوا کپڑا ہوتا وہ اسی کو دے جاتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے کپڑے بنایا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ گزارا کر رہی تھی۔ رخسانہ کے شوہر کی اتنی کمائی نہیں تھی جس سے وہ زیادہ خرچہ کر سکے۔ بجلی کا بل اور گھر کے خرچے ہی اس کے شوہر کی کمائی سے پورے ہو پاتے، پھر بھی زندگی چل رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ان کے گھر زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رخسانہ کا پیر سیڑھی سے پھسل گیا اور وہ پھسلتی ہوئی گھر کے فرش پر آ گری۔ رخسانہ کے سر سے خون نکلنے لگا۔ اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور محلے کے لوگ اس کے گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ جلدی سے رخسانہ کے شوہر کو فون کر کے بتایا گیا۔ جمعے کا دن تھا۔ رخسانہ کا شوہر اس لیے کام پر گیا تھا، جو بھی پیسے ملیں گے اس سے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھلونے خریدے گا۔ اس دن کوئی اور مزدور بھی کام پر نہیں آیا تھا۔ جب رخسانہ کے شوہر کو اس کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا اور جلدی سے سب کچھ بند کر کے واپس آیا۔ فیکٹری کی چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے رخسانہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، لیکن راستے میں ہی رخسانہ نے دم توڑ دیا۔ رخسانہ کے شوہر کو اس کی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور اس کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ رخسانہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی چھوٹی بچی ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ بنا ماں کے کیسے رہے گی؟ اسے تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ اور زیادہ رو رہا تھا۔ رخسانہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرتا۔ کون جانتا تھا اتنی جوان لڑکی بھری جوانی میں اتنی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہر کوئی رخسانہ کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی، ہر کسی کی زبان پر اس کی تعریف تھی۔ رخسانہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال ہو گئے۔ جب تدفین کا وقت آیا اور رخسانہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور اسے قریب کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اسے دفن کرتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا
اور اسی دوران اس کی جیب سے چابیاں نکل کر اس کی قبر میں گر گئیں، جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا اور شام میں ہی سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جاتے ہی گھر میں سناٹا سا ہو گیا۔ رخسانہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگتی، کیونکہ اسے پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا، اب جوان بیٹی کے اس طرح سے چلے جانے کا غم اور چھوٹی سی دودھ منہی نواسی کو تنہا رہ جانے کا غم بار بار ستا رہا تھا۔ رخسانہ کے شوہر نے رخسانہ کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو لیا، لیکن ماں کو قرار کہاں آنا تھا۔ جو بیٹی ماں کا بازو بنی تھی وہ اتنی اچانک سے ہی چلی گئی۔ اس کی ماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی رخسانہ مر چکی ہے۔ ابھی ابھی تو وہ سلائی کر رہی تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ بار بار بس یہی بول رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رخسانہ کی ننھی سی بیٹی بھی اب اس کی ماں کے لیے رو رہی تھی۔ رخسانہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ دنوں تک کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب دھیان رکھنا چاہتا تھا۔ بیوی کے غم نے اسے نڈھل کر دیا۔ وہ اپنے مالک کو بھی بتانا چاہتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کچھ دنوں تک کام پر نہیں آ پائے گا۔ اس نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے چابی نہیں ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ چابیاں کہاں گئیں۔ اسے یاد آیا، چابیاں تو جیب میں ہی رکھی تھیں۔ رخسانہ کی ماں بھی اپنے داماد کی پریشانی بھرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا، صابر بیٹا کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ تب صابر نے بتایا کہ امی، میری جیب میں فیکٹری کی چابی تھی جو میں مالک کو دے نہیں سکا۔ اب چابیاں مل نہیں رہی، کہاں چلی گئی؟ مسجد میں گر گئی یا کہیں راستے میں، پتہ نہیں۔ اسی وقت اس کے ذہن میں آیا کہ وہ رخسانہ کو قبر میں رکھنے کے لیے اترا تھا، کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ یہ سوچتے ہی وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی برا آدمی تھا۔ اس نے اب صابر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مالک اس کی بہت بے عزتی کرے گا۔ صابر یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ٹھیکیدار مالک کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، صبح بندے کام پر لگنے ہیں، تم مجھے ابھی کے ابھی چابیاں دے کر جاؤ تاکہ صبح مزدوروں کو کام پر لگا سکوں۔ ٹھیکیدار کی اتنی بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا۔ وہ اتنا بھی نہیں بول پایا کہ چابیاں کہیں کھو گئی ہیں، وہ اتنا ہی بول پایا کہ چابیاں صبح آپ کو مل جائیں گی۔ اب اسے راتوں رات ہی چابیاں ڈھونڈنی تھیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بج رہا تھا اور اس کی بیٹی گھر پر اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ رخسانہ کا شوہر رات کے 1 بجے قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات میں قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دوری پر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ اس نے چابیاں اپنی لاپرواہی سے گم کر دیں، اور چابیوں کی تلاش میں وہ رات کے 2 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں چاروں طرف عجیب سی دہشت تھی۔ رخسانہ کا شوہر صابر کا دل خوفزدہ ہونے لگا۔ شام کو ہی جس قبر میں اس نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اب وہ اس قبر کے قریب تھا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ وہ بس چابیوں کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی حصہ کھودا تھا کہ اتنے میں گورکندر وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ رخسانہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا۔ تب گورکندر کہنے لگا، تم تو وہی ہو جس کی بیوی کی شام کو ہی تدفین ہوئی ہے۔ رخسانہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں، شام کو ہی اپنی بیوی کو میں یہاں دفن
दफनाने आया था। बीवी को दफनाते वक्त मेरी कुछ कीमती चाबियां कब्र में ही गिर गईं और वो चाबियां मेरे लिए बेहद ज़रूरी हैं। आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी मदद करें। ये सुनकर गोरकंद रुखसाना के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरकंद समीर के साथ होने से रुखसाना के शौहर साबिर का डर भी खत्म हो गया था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ देर बाद कब्र पूरी तरह खुद चुकी थी। जब रुखसाना के शौहर ने कब्र के अंदर मंजर देखा तो रुखसाना के शौहर के होश उड़ गए। गोरकंद ने दोबारा से कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर उसके भी पसीने छूट गए। वो कहने लगा, ये सब क्या है? तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसा अजाब हो रहा है? ये सब देखकर शौहर को भी यकीन नहीं आ रहा था जो उसने देखा। क्या सच में ये सब उसकी हाफिज़े बीबी रुखसाना के साथ हो रहा था? रुखसाना तो बहुत नेक और अच्छी औरत थी। उसकी तो हर कोई तारीफ ही करता था। उसने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिस वजह से उस पर ये अजाब हो। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को कौन सी गुनाह की ऐसी सजा मिल रही है? गोरकंद ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना नामुमकिन है। तुमने खुद कब्र के अंदर का मंजर देखा है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो। अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता करो जिससे तुम्हारी बीवी की मगफिरत हो सके। साबिर रोता हुआ घर की तरफ जाने लगा। जब वह घर पहुंचा तो रुखसाना की माँ ने उसे देखकर कहा, इतनी रात तक तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। साबिर रुखसाना की माँ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मी, अब मेरा चैन सुकून सब खत्म हो गया। और अभी भी वह पूरी तरह से कांप रहा था। रुखसाना की माँ घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ हुआ क्या है? इतने में परेशान होकर और इतनी रात को कहाँ गए थे? साबिर कहने लगा, अम्मी, मैं चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था। वहाँ जाकर मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर अब सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूंगा। ये सुनकर रुखसाना की माँ भी डर गई और कहने लगी, क्या बात है? मुझे साफ साफ बताओ। साबिर ने रोते हुए बोलना शुरू किया, चाबियों के लिए जब मैंने रुखसाना की कब्र खोदी तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मी, रुखसाना जैसी नेक हाफिज कुरान लड़की पर इतना सख्त अजाब हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। रुखसाना के होंठों पर आग जल रही थी और वह पूरी तरह से चीख रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके आग से जले हुए काले होंठ नजर आए जैसे वो लटक रहे हों। बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी, फिर से पहले की तरह जलने लगी और ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मगर गोरकंद ने कहा कि ये अजाब इलाही है। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रुखसाना के होंठों पर ही आग क्यों जल रही थी। वो तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। वो तो बुराई नहीं करती थी। वो तो एक अच्छी औरत थी। उसका शौहर साबिर और माँ सारी रात रोते रहे और रुखसाना के लिए दुआ करते रहे, उसके लिए मगफिरत तलब करते रहे। फजर की अजान हुई तो रुखसाना की माँ ने साबिर से कहा, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बात बताओ और पता करो कि क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बेटी रुखसाना पर ये सब अजाब क्यों हो रहा है? इमाम साहब बहुत ही नेक और इल्म वाले इंसान हैं। यकीनन वो हमारी मदद करेंगे। साबिर को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। साबिर मस्जिद गया और नमाज ख़त्म होने के बाद उसने इमाम साहब को रोककर तन्हाई में रोते हुए सारी बातें बताईं। ये सुनकर वे कहने लगे, मैं रुखसाना की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबिर इमाम साहब को अपने घर ले आया और रुखसाना की माँ से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ
رخسانہ کہیں کسی کی چگلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو وہ منہ سے کرتی ہو؟ رخسانہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی تو صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ آس پڑوس میں جاتی یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلاتی۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایسا سوال کیا جسے رخسانہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا رخسانہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، جیسے بچا ہوا کپڑا یا کوئی اور کپڑے کی سجاوٹ کا سامان؟ رخسانہ کی ماں نے کہا کہ وہ تو کپڑا دھاگا بھی واپس کر دیا کرتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچو اور اچھے سے سوچ کر بتاؤ، رخسانہ نے ایسی کیا غلطی کی جس وجہ سے اس کے منہ پر عذاب ہو رہا ہے؟ جانے انجانے میں کوئی تو گناہ ہوا ہے۔ امانت کے معاملے میں ہم سے بڑا ہی سختی سے پوچھ گچھی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے یہ امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ رخسانہ بیٹی کی نیکی اور پرسوئی میں سے خود واقف ہوں۔ امام صاحب بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ امام صاحب کے پاس ہی رخسانہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب نے کہا، اماں دھیان سے سوچ کر بتاؤ، رخسانہ کی ایسی کوئی عادت جس کا تعلق اس کے منہ یا ہونٹوں سے ہو؟ رخسانہ کی امی سوچ کر کہنے لگی کہ اس کی ایک عادت ہے، مجھے بہت چڑھتی، وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی۔ دھاگا اس کا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں میں لگا رہ جاتا تو وہ اسے منہ میں چبا جاتی۔ میں اس کا منہ چلتے دیکھتی تو وہ کینچی سے دھاگا نہیں کاٹتی، دھاگا کھینچتی اور منہ میں لے کر توڑ دیا کرتی تھی۔ اسے اکثر ٹوکتی کہ اس طرح سے ہونٹ بھی کٹ سکتے ہیں، پر وہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ یہ سن کر امام صاحب کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب اسی وجہ سے ہو، دھاگوں کی انہی ریشوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ رخسانہ سلائی کیا کرتی تھی، اس دن بھی وہ سلائی مشین سے اٹھ کر سٹیوں کی طرف گئی تھی۔ جب یہ حادثہ ہوا اس کے منہ میں اس وقت بھی دھاگے کے ریشے ہوں اور اسی دھاگے کی وجہ سے یہ عذاب ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ وہ دھاگا بھی اس شخص کی امانت ہے جس نے کپڑے کی سلائی کے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ دھاگے کا چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سب چیزیں ہی پیسے دینے والے کی امانت ہے۔ بہتر ہے اب آپ خود اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور جو بھی رخسانہ سے کپڑے سلوایا کرتا تھا ان سب کو اس کی اس عادت کے بارے میں بتا کر اس سے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ یہ سن کر رخسانہ کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ بظاہر یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے رخسانہ کو اتنی سخت عذاب ہو رہا ہے، یہ تو اس کے گناہوں میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر رخسانہ کی ماں نے ان سبھی عورتوں کو گھر گھر پر بلایا جن کے وہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور اس کی اس عادت کے بارے میں بتا کر اسے معاف کرنے کو کہا اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے بھی کہا۔ لیکن یہاں پر اتنی بڑی کوئی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے رخسانہ کو آسانی سے معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عمل میں وہ اکثر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ امانت کا تھا، اس لیے رخسانہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سبھی لوگ رخسانہ کی نیک دلی جانتے تھے، اس لیے اسے معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات رخسانہ کی ماں نے اپنے داماد صابر سے کہا، صابر جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے رخسانہ کی قبر کو کھودو اور دیکھو کیا اب بھی اس پر عذاب ہو رہا ہے یا ہٹ گیا۔ رخسانہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کی اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ذرا سا دھاگا اتنا سخت عذاب کی وجہ بنا تھا؟ اس رات صابر پھر سے گورکن کے پاس گیا اور دونوں نے مل کر قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسانہ کی میت صحیح اور سلامت تھی، اس پر سے عذاب ہٹ گیا تھا اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور صابر کی چابیاں بھی وہیں پڑی تھیں۔ صابر نے چابیاں اٹھائیں اور قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر ساری بات رخسانہ کی ماں کو بتائی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ بات گاؤں میں لوگوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا
कि इतनी नेक औरत को एक धागे की अमानत की वजह से अजाब हो सकता है। सभी गांव वालों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपने मामलों को सीधा करने पर अमल किया। आपने रोज़मर्रा के मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसके बाद से अमानत को लेकर सभी मोहतात हो गए। किसी के पास किसी की भी कोई मामूली सी चीज़ भी होती उसे वापस दे दी जाती। रुखसाना तो चली गई पर जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। कहने और सुनने में तो ये बड़ी मामूली सी बात है, पर कौन जाने खुदा की पकड़ किस बात पर आ जाए। अक्सर सिलाई करने वाले लोग एहतियात नहीं करते। ज़रा सा धागा भी किसी को अमानत का हिस्सा है और ये मामलात भी कब्र में जाएगा और इसकी वजह से भी पकड़ हो सकती है। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी गलतियों को सुधारें और हमारी ये वीडियो सभी मुसलमान भाई बहनों को शेयर करें ताकि सभी अमानतदारी की अहमियत को समझें। शुक्रिया। हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।